کافروں کا عذاب بھی بیان کر دیا قرآن نے، فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اچھا، اس سے پہلے بڑی خوبصورت بات ہوئی، کیا فرمایا؟ وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا، فرمایا پہلے ہی بغور سنو نا، میرے حبیب کو بار بار ریپیٹ کیوں کرنا پڑے؟ آئے ہائے، آپ پیار دیکھ رہے ہیں، محبت دیکھ رہے ہیں، پہلے تو بتایا کہ لفظ کون سا یوز کرنا ہے، انظرنا یوز کرنا ہے، راعنا نہیں کرنا، مگر یہ بھی کہا کہ پہلے ہی غور سے سن لو نا۔ پتہ نہیں کون بات کر رہے ہیں، کن کا خطاب ہو رہا ہے، فوکس ہو کر بار بار میرے حبیب کو ریپیٹ نہ کرنا پڑے۔ آئے ہائے، شاید آپ اس کو فیل کریں، اور رب عز و جل نے اپنے حبیب سے کس خوبصورت انداز میں پیار کا اظہار فرمایا کہ میرے نبی کو بار بار ریپیٹ نہ کرنا پڑے، پہلے ہی غور سے سن لو۔ اور پھر جو آگے آیت کا جز ہے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یہ بتا رہا ہے کہ جو گستاخ ہوگا نا، جس کے دل میں معاذ اللہ نبی پاک کے بارے میں مائنس پوائنٹ ہے، پھر وہ دردناک عذاب کے لیے تیار ہو جائے، پھر بربادی اس کا مقدر ہے۔ بے شک اللہ اللہ کرتا رہے، دل میں عشق رسول نہیں ہے تو پھر وہ رب کا نام لینا بھی کام نہیں آئے گا۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، میرے آقا ایمان کی جان ہیں، ان کے بارے میں کسی قسم کی ایک ذرہ برابر بھی، پیارے آقا تو دور کی بات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھنے والی کسی چیز کی بھی بے ادبی ایمان سے خارج کر دیتی ہے۔ نبی پاک کے منہ مبارک، نبی پاک کی آل مبارک، نبی پاک کے صحابہ اور اہل بیت، سب کا ہمیں ادب کرنا ہے۔ جس چیز کی نسبت نبی پاک سے ہو جائے وہ ہمارے سر کا تاج ہے، ادب اسی کو کہتے ہیں۔ پیارے آقا کے شہر کی تعظیم، آپ کی شہر کی گلیوں کی تعظیم، یہاں تک کہ مدینہ مبارک کی اشیاء کی تعظیم، یہ ہمارا ایمان اور ہمارے ادب کا تقاضا ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم ادب والے بن جائیں، اللہ ہمیں گستاخی سے بھی محفوظ فرمائے اور گستاخان رسول سے ہمیشہ دور فرمائے۔ ان صحبتوں میں رہا کرو جو با ادب صحبتیں ہیں، کہتے ہیں نا با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ تو بہرحال اللہ پاک ہم سب کو ادب والوں میں رکھے، یہ محبت کا بھی تقاضا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نہ کوئی بات زبان سے نکلے نہ ہم سن سکیں۔ اللہ پاک ہمیں نبی پاک کے عشق والی زندگی اور ادب والی زندگی نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کا مضمون ہے جو کوئی شخص جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج سے انشاءاللہ ایک سیریز جو ہے ہمارے بیانات کی ہو کہ ہم ایک ٹاپک کے تحت بیان سنتے چلے جائیں اور ہم سب انشاءاللہ کچھ سیکھیں۔ ہم انشاءاللہ قرآن سے ہی کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل کریں گے۔ قرآن کریم فرقان حمید کی تو کیا شان ہے، انشاءاللہ آج کچھ قرآن پاک کی جو تاثیر ہے، انشاءاللہ اس پروگرام میں ہم قرآن پاک کی ان آیتوں کے بارے میں بھی جانیں گے جس میں رب عز و جل نے ایمان والوں سے ڈائریکٹلی بات کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے قرآن میں more than 6600 آیات ہیں، مگر 89 آیتیں وہ ہیں اپروکسیمیٹلی جس میں اللہ کریم نے ہم سب سے براہ راست بات کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنو کہہ کر، اے ایمان والو کہہ کر، اللہ نے مجھ سے اور آپ سے کیا بات کی ہے کم از کم وہ تو ہم جان لیں۔ تو انشاءاللہ قرآن کی باتیں ہمارا جو ٹاپک ہوگا اس میں ہم یہ آیتیں بھی کور کریں گے۔ تقریباً قرآن پاک میں 100 کے قریب واقعات ہیں، اسٹوریز آف قرآن ہیں، ہم انشاءاللہ وہ بھی گریجولی کور کریں گے۔ ویسے میں مشورہ دوں گا، یہ بیان تو ظاہر ہے کہ اللہ نے چاہا مہینوں چلتے رہیں گے اور اس میں جا کے چیزیں جا کے کور ہوں گی، لیکن اگر آپ واقعی قرآن کے ایسنس کو لینا چاہتے ہیں تو ان 2 چیزوں کو پڑھ لیں۔ 89 قرآن کی آیتیں جس میں اللہ نے ڈائریکٹلی مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے، اور قرآن کے 100 واقعات۔ اچھا، ان دونوں کو الحمدللہ علماء کرام نے ہمارے لیے آسان کر کے قرآن سے ایکسٹریکٹ کر کے الگ کتابیں دے دی۔ ایک کتاب کا نام ہے اے ایمان والو، یہ کتاب بھی آپ دعوت اسلامی .net سے فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں،
اور ایک کتاب کا نام ہے عجائب القرآن غرائب القرآن، یہ قرآن کے واقعات ہیں۔ یہ دونوں کتابیں بہت بڑی نہیں ہیں، اگر آپ روز آدھا گھنٹہ دے دیں تو ایک آیت پڑھ لیں، ایک واقعہ پڑھ لیں، آپ انجوائے بھی کر رہے ہوں گے، قرآن انڈرسٹینڈ بھی کر رہے ہوں گے، قرآن کا میسج ڈائریکٹلی لے رہے ہوں گے۔ ہم نے آپ کی آسانی کے لیے الحمدللہ یہ دونوں پروگرام، یہ دونوں چیزیں یوٹیوب پر بھی بیان کر کے ہم نے ڈال دی ہیں۔ اگر اس کو وہاں سرچ کرنا ہے تو ایک پروگرام مدنی چینل پر ہوا تھا جس کا نام ہے ایک قصہ ہے قرآن سے، جس میں قرآن کے واقعات ہیں۔ اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو قرآن کے